بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردے کے احکام۔ سطر انسان کے جسم کا وہ حصہ جسے سطر کہا جاتا ہے، اسے چھپانا ابتدا ہی سے فرض ہے، اور یہ شرعی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عقلی اور طبعی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ فرض تمام انبیاء اور پیغمبروں کی شریعت میں رہا ہے، بلکہ ایمان کے بعد انسان پر عائد ہونے والا سب سے بڑا فرض ستر عورت ہی ہے، اور نماز جیسی عظیم عبادت بھی اس کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ مرد و عورت دونوں اس حکم کے پابند ہیں۔ جلوس و خلوت دونوں حالتوں میں اس کی پابندی لازمی ہے۔ فقہی تفصیل کے مطابق مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ احناف کے نزدیک ناف سطر میں داخل نہیں ہے، جبکہ گھٹنا سطر میں داخل ہے۔ باندیوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور پیٹ، پیٹھ اور پہلو بھی سطر ہے۔ آزاد عورت کا سطر چہرہ، ہتھیلیوں اور پیروں کے سوا پورا جسم ہے۔ لہذا نمبر 1، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک بیوی کے سوا تمام مردوں اور عورتوں سے جسم چھپانا فرض ہے۔ نمبر 2، عورت کو دوسری عورت کے سامنے ناف سے گھٹنے تک بدن کھولنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، عورت کے لیے اپنے شرعی محرم کے سامنے ناف سے گھٹنے تک اور کمر اور پیٹ کھولنا حرام ہے، البتہ سر، چہرہ، بازو اور پنڈلی کھولنا حرام نہیں ہے۔ شرعی محرم سے مراد وہ شخص ہے جس سے عمر بھر کسی طرح نکاح صحیح کا امکان نہ ہو، جیسے بیٹا، باپ، سگا یا باپ شریک یا ماں شریک بھائی یا اس کی اولاد وغیرہ۔ نمبر 4، محرم عورت کے لیے نامحرم کے سامنے پورا جسم چھپانا ضروری ہے۔ سخت مجبوری ہو تو چہرہ، ہتھیلیاں اور پیر کے ٹخنے کے نیچے تک کھولنے کی اجازت ہے۔ پردہ اور اس کے درجات۔ سطر عورت کے فرض کے علاوہ شریعت میں دوسرا فرض حجاب اور پردے کا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کریں۔ یہ فرض جملہ تفصیلات کے ساتھ سن 5 ہجری میں نازل ہوا۔ پردے سے متعلق قرآن کریم کی 7 آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 70 سے زائد روایات کی روشنی میں پردے کے 3 درجات واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پردے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں۔ قرآن میں حکم ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، ترجمہ اپنے گھروں میں رہو۔ نمبر 2، چونکہ بار بار ہر ضرورت کی وجہ سے عورتوں کا گھر سے نکلنا گریز ہو جاتا ہے، ایسے مواقع کے لیے پردے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت سر سے لے کر پیر تک لمبا برقع یا چادر اوڑھے، جس میں جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، صرف ایک آنکھ کھلی رہے جس سے راستہ نظر آئے، باقی پورا جسم ماں چہرہ چھپا رہے۔ قرآن میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59، ترجمہ جلباب یعنی لمبی چادر استعمال کرنے کا جو حکم آیا ہے، اس کی یہی مراد ہے۔ نمبر 3، پردے میں چہرے کا حکم۔ ضرورت کے پیش نظر عورت گھر سے باہر نکلے تو سارا جسم پردے میں رہنا ضروری ہے، اور صحیح قول کے مطابق چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، چہرے کا کھلا رکھنا درست نہیں۔
پردے کی شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، عورت اپنا پورا جسم ماں چہرہ پردے میں رکھے۔ نمبر 2، نقاب سے زینت کا اظہار نہیں بلکہ پردہ مقصود ہو۔ نمبر 3، نقاب باریک نہ ہو بلکہ دبیز ہو۔ نمبر 4، نقاب تنگ نہ ہو بلکہ کشادہ ہو۔ نمبر 5، خوشبو نہ لگا رکھی ہو۔ نمبر 6، مردوں جیسا لباس نہ ہو۔ نمبر 7، غیر مسلم عورتوں کی پوشاک سے مشابہت نہ ہو۔ نمبر 8، اس سے ریا اور نمائش مقصود نہ ہو۔ شرعی لباس، خواتین کے لیے شرعی لباس کی شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، ساتر ہونا، عورت کا لباس ایسا ہونا ضروری ہے جو اس کے پورے جسم کو چھپا لے۔ واضح رہے کہ عورت کی ذمہ داری میں اپنے چہرے کا پردہ بھی ہے۔ نمبر 2، باریک نہ ہونا، عورت کا لباس اتنا دبیز ہونا ضروری ہے کہ جسم نہ جھلکے۔ باریک لباس ستر اور پردے کے بجائے فتنہ اور شہوانیت کی راہ پر لے جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ایسے باریک لباس پہننے والی خواتین کو ملعون اور جنت سے محروم بتایا گیا ہے۔ نمبر 3، ہیجان انگیز نہ ہونا، شریعت کی تلقین یہ ہے کہ عورت ایسا لباس زیبتن کرے جو پردے اور ستر کا مقصد پورا کرے۔ اعتدال کے ساتھ زینت اختیار کی جانی چاہیے۔ لباس سادہ ہونا چاہیے، ایسا لباس جو اس قدر شوق ہو کہ وہ ہیجان انگیز بن جائے، فتنے کا باعث ہو جائے، مردوں کے لیے مرکز توجہ بن جائے، سختی کے ساتھ ممنوع ہے، اور ایسے لباس پر اسلام نے بندش لگائی ہے۔ نمبر 4، مردوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو، مردوں کے لباس کی مشابہت سے خواتین کو سختی سے منع فرمایا گیا ہے، احادیث میں اس کی صراحت آئی ہے۔ نمبر 5، خوشبو والا لباس پہن کر نکلنا، عورت کے لیے خوشبودار لباس زیبتن کر کے باہر نکلنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، احادیث میں جگہ جگہ اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 6، تنگ لباس نہ پہننا، ایسا تنگ لباس جو جسمانی ساخت ظاہر کرتا ہو ممنوع ہے، لباس کی مقصدیت اس سے فوت ہو جاتی ہے اور غیرت و حیا کی قدریں اس سے پامال ہو جاتی ہیں۔ احادیث میں دوسروں کی طرف رینجنے والی اور اپنے جسم و لباس اور حرکت و ادا کے ذریعے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی عورتوں پر واضح الفاظ میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ آج معاشرے میں خواتین نے جسمانی ساخت کا خوب اظہار کرنے والے لباس کا جو چلن اپنا رکھا ہے وہ سراسر غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی ہے اور معاشرے کو انحراف کے کھڈ میں گرانے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردے کے احکام کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا اس سب کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔